اور پھر فرمایا کہ بلا تجسسو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، یعنی جاسوسی نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ جب اصل جو مطالبہ ہے ہر انسان سے وہ اپنی فکر کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کس طرح عمل کر رہا ہوں، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اور اگر کوتاہی اور کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ دوسروں کی ٹوہ میں لگنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنے دفتر میں کیا کرتا ہے، اور اس کے تجسس میں لگا رہنا، یہ قرآن کریم اس کو منع فرماتا ہے، کیونکہ تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، یعنی ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، میرے اندر کیا عیب ہے۔ ہر ایک آدمی آج کل ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے عیوب کی تو فکر نہیں، یہ خیال نہیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو کس طرح دور کروں، لیکن دوسروں کے عیوب پر فوراً نگاہ پڑ جاتی ہے، اور اگر نگاہ بھی نہ پڑے تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کچھ پتہ چلے، اگر کسی سے بھی کچھ تھوڑی سی مخالفت بھی ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے اس کے عیوب تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامت فکر عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، تو ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر ڈالنی چاہیے۔ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے، اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔